یہ عقائد ہے جس کو ایمان مفصل میں ہمیں بتایا گیا ہے اور بچپن سے ہمیں اس کے اوپر مضبوط کیا گیا ہے. اور خانقاہوں کے اندر بھی اگر ہم جاتے ہیں تو ہمارے صوفیاء، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اللہ والے جو ہیں وہ ہمیں اتنا الا اللہ کرواتا ہے کہ ہمارے رگ و ریشے سے ایک اللہ کی توحید ٹپکنے لگے اور ہم ہر وقت اللہ اللہ کرنے لگے. میں حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ تو کیا پہچانتے، ہمارے گجرات کی اتنی بڑی شخصیت تھی، وہ اتنی بڑی شخصیت تھی، لیکن اہل گجرات کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون شخصیت تھی. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے وہ گویا نور نظر تھے، وہ لگتے جگر تھے، آپ کے بہت پیارے تھے، یہیں وریتھی کے تھے اور نرولی میں بڑے ہوئے تھے. حضرت نے ایک دارالعلوم دیوبند قائم کیا تھا برطانیہ کے اندر، وہ آج بھی ہے وہ دارالعلوم، اور حضرت کے دارالعلوم کا فیض جو ہے وہ امریکہ اور کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے. جیسے اس دارالعلوم کا فیض دور دور تک ہے، حضرت کے دارالعلوم کا فیض بھی بہت دور دور تک پھیلا ہوا. تو حضرت معاذ صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ سے ساجی اس کو بڑا تعلق تھا. ایک مرتبہ مجھے حضرت نے پوچھا کہ اچھا پاس انفاس کا ذکر تجھے شیخ نے دیا تھا؟ میں نے کہا نہ، پاس انفاس کا ذکر مجھے نہیں دیا. تو یہ سب ذکر کی قسمیں ہیں، ہمیں نہیں پتا اس لیے کہ ہم اس دنیا سے واقف بھی نہیں ہیں. آپ تو کھیترو ہمارے جو ہے نا آگے کے اسی سے ہم واقف ہیں، اس سے آگے تو ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے دل کو کیسے بنانا ہے، ہمارے دل کو کیسے سجانا ہے. ذکر کے اقسام ہیں. ایک ذکر حدادی ہوتا ہے. اب ذکر حدادی کو آپ کیا سمجھو گے کہ انسان ہم اٹھ بیٹھ جو کرتے ہیں نا وہ ذکر حدادی ہے. کھڑے ہو کر لا الہ اور بیٹھ کر الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہمارے شاہ عبد القدوس گنگوئی نور اللہ مرقدہ 3 گھنٹے تک ذکر حدادی کرتے تھے اور اتنے شوق اور وزد میں کرتے تھے، بس لا الہ الا اللہ. تو مجھے حضرت نے فرمایا کہ پاس انفاس کا ذکر دیا ہے؟ میں نے کہا حضرت مجھے نہیں دیا. تو حضرت نے پھر مجھے کر کے بتایا پاس انفاس کا مطلب. حضرت جانتے ہیں پاس انفاس کا مطلب ہوتا ہے سانس سے اللہ اللہ کرنا، یعنی اپنے سانس سے اللہ اللہ کی اس طرح سوچنا کہ میرے سانس سے اللہ اللہ نکل رہا ہے. اور پھر حضرت نے مجھے یہ کہا تھا کہ اس کی عادت ڈالو پاس انفاس کے ذکر کی، کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے مرنے سے پہلے اگر زبان بند بھی ہو گئی تو انشاءاللہ ہمارے سانسوں سے اللہ اللہ جاری رہے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کا تحفظ کرے، اور یہ ساری محنتیں جو ہیں اس وقت وہ اسی ایمان کے بچانے کے لیے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تعالی ہمیں جنت کے اندر سب کو داخل فرما دے، ہمارے نفس کو مطمئنہ بنا دے، اور اللہ جل شانہ ہم سب کی آخرت کو بہتر سے بہتر بنا دے. رب تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے. دنیا فانی ہے، اپنی جگہ بہرحال جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے. کوئی دیر سویر، کوئی جوانی میں جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں جاتا ہے. ابھی 2-3 دن پہلے مجھے ایک فون آیا، یہیں قریب میں اپنے قریب بستی ہے، 22 سال کا لڑکا جو ٹرک کے اوپر کلینر تھا اور جو ہے کنڈکٹری کرتا تھا. تو وہ نکلنے کی تیاری تھی. اپنی ماں سے کہا کہ امی ذرا چائے پلا دے تاکہ میں اپنے کام پر جاؤں. بس ماں چائے پلانے گئی اور اس کو سینے میں درد ہوا اور قریباً 7 یا 8 منٹ کے اندر روح پرواز کر گئی. 22 سال کا جوان بچہ تھا. اور ایک ابھی 4-5 دن پہلے دعا کے لیے فون آیا، 32 سال کا نوجوان اچانک چلتے ہوئے بس اس کی روح پرواز کر گئی. تو کوئی جوانی میں جا رہا ہے، کوئی بڑھاپے میں جا رہا ہے. بہرحال اس کائنات کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم بچوں کو کھلونے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کھیلنے کی چیزیں دی ہے، یہ دنیا، یہ بیوی، یہ بچے، یہ مکان، یہ کاروبار، یہ ساری چیزیں کھیلنے کے لیے ہمیں دی ہے جس سے ہم کھیل رہے ہیں. فرمایا کہ جو بچوں کی 2 حالتیں ہوتی ہیں. ایک حالت تو یہ ہے کہ کبھی کھلونا ہم لے لیتے ہیں، بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کھیل رہا تھا توحید سے، ہم نے لے لیا کھلونا تو بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. اور کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ سارے کھلونے پڑے رہنے دیتے، بچے ہی کو اٹھا لیتے کہ چل مدرسے چلنا ہے. فرمایا یہ 2 صورتیں. فرمایا اللہ جل شانہ بھی یہی 2 صورتیں کر رہا ہے کہ یہ جو کھلونے دیے ہیں نا، کبھی اللہ اس میں سے کوئی کھلونا لے لیتا ہے
کہ بچے کا انتقال ہو گیا، بیوی کی موت ہو گئی، مکان کا حادثہ ہو گیا، کوئی بیمار پڑ گیا، کاروبار ٹھپ ہو گیا، کھیتی میں کچھ نہیں پکا، یہ کھلونے میں سے کچھ لے لیا اللہ نے، تو اس وقت بندہ رونے لگتا ہے کہ اللہ میرے کاروبار میں یہ ہو گیا، میرا بچہ مر گیا، میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سارے کھلونے یہاں رہ جاتے ہیں اور اللہ کھیلنے والے انسان ہی کو اٹھا لیتا ہے کہ چلو آخرت کی طرف۔ اب بیوی بھی رہ گئی، بچے بھی رہ گئے، مکان بھی رہ گیا، جائیداد بھی رہ گئی، ساری چیزیں رہ گئی اور آخرت کی طرف چل پڑے۔ تو میرے بھائیو، یہ فانی زندگی کو چھوڑ کر، میں نے آج جمعہ کے اندر کہا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جس کو قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت دے دی گئی، سمجھو کہ وہ کامیاب ہو گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں یوں فرماتے ہیں کہ کسی کو جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ مل جائے، ایک کوڑے کے برابر، یہ دنیا وما فیہا سے افضل ہے۔ کوڑے کا مطلب کیا ہے؟ کوڑے کا مطلب کوڑا نہیں۔ ہم جب مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اچانک وضو کرنے کے لیے جانا پڑے تو اپنی جگہ رومال رکھ کر جاتے ہیں، جگہ روکنے کے لیے رومال رکھ کر جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا مشغلہ اونٹے چرانا تھا اور گھوڑے چرانا تھا اور یہی چیزیں تھی، تو وہ کوڑے رکھتے تھے، تو وہ مسجد میں بھی آتے تھے تو کوڑا رکھتے تھے۔ تو حضرت نے اشارہ فرمایا کہ کسی کو جنت میں ایک مصلے کے برابر بھی جگہ مل جائیں، وہ دنیا وما فیہا سے افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا وما فیہا ہے لیکن یہ فانی ہے، اور وہ ایک کوڑا بھی ہو لیکن وہ باقی ہے۔ تو فانی